پسینے کا یہ عالم ہوگا، گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کوئی ٹکنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا۔ یہ گرمی کا دنیا میں ہم سے ذرا سی گرمی برداشت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، دنیا میں بغیر پنکھے کے آپ نہیں رہ پاتی، اے سی کے بغیر نہیں رہ پاتی۔ اس پسینے سے، اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا انتظام؟ اللہ کے پیارے نبی قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے 7 ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 امام عادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا حکمران۔ نمبر 2 وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہو، جس کی جوانی واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے میں نہ گزرتی ہو، جس کی جوانی سگریٹ کے کش لینے میں نہ گزرتی ہو، جس کی جوانی عیاشیوں میں نہ گزرتی ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہو۔ جانتے ہیں ابھی ووٹ کا رزلٹ آیا، ہم بڑے خوش ہو گئے، ہماری قوم کی لڑکیاں بورڈ کے ایگزام میں ٹاپ کر رہی ہیں، بہت خوش ہو گئے۔ سدھارتھ نگر سے اتنی لڑکیوں نے ٹاپ کیا، ڈومریا میں سے اتنی لڑکیوں نے ٹاپ کیا، بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مگر ایک سوال ہے کہ قوم کی بیٹیاں بورڈ کے ایگزام میں ٹاپ کر رہی ہیں، قوم کے بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ قوم کے لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری قوم کی لڑکیاں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر قوم کی لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں اور قوم کے لڑکے آگے نہیں بڑھ رہے تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جب ہماری قوم کی بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، کالجوں میں جاتی ہیں، یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، تو وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں اپنے معیار کے لڑکے اپنی قوم میں نظر نہیں آتے۔ اب وہاں پر وہ لڑکے جو دوسرے قوم کے اور دوسرے مذہب کے ہیں اور جو پوری پلاننگ کر کے آئے ہیں، ان کے جال میں لڑکیوں کے لیے پھنسنا آسان کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، اس نعرے کے ساتھ ایک نعرہ اور جوڑ دیجیے، بیٹا پڑھاؤ، اپنی قوم کے بیٹوں کو بھی پڑھاؤ۔ یہ بڑی عجیب و غریب حالت ہماری قوم کی ہے کہ ہم بیٹیوں کو تو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور ہماری قوم کی جو نوجوان ہیں وہ عام طور سے 8ویں پاس 10ویں پاس ہے، اس کے بعد وہ پڑھائی نہیں کرتے، اس کے بعد وہ لچے لفنگے اور آوارہ گھر بن جاتے ہیں۔ قوم کے لیے یہ نوجوان اگر تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے بہت بڑا وبال بنے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہو۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہو اللہ کے لیے، ملتے ہو تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہو تو اللہ کے لیے، ان دو لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور وہ انسان بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جو نماز پڑھ کے آتا ہو تو اگلی نماز کی اس کو ٹینشن اور اگلی نماز کی اس کو فکر ہو۔ یہ نہیں کہ رمضان میں نماز پڑھ دیا تو 11 مہینے کی چھٹی ہوگی، نہیں، ایک نماز پڑھ کے آیا ہے تو دوسری نماز کی اس کو فکر ہے۔ ایسا انسان بھی قیامت میں اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ تو یہ ہوگا قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا جس پر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ ترازو کیسا ہوگا؟ ہائے ہائے، دنیا میں ایک ترازو ہوتا ہے جو سونا کے نام ہوتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے کان کی بالی، اپنی ناک کی نتھیاں نکال کے سونار کو دیتی ہیں، سونار ترازو کر کے بتا دیتا ہے یہ کتنے ملی گرام، گرام نہیں ملی گرام، گرام کا 1000واں حصہ بھی بتا دیتا ہے سونار، آپ کی نتھیاں کو بتا دیتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی یہاں جو ترازو ہوگا وہ ترازو سونار کے ترازو سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ او میرے بندو، ہم قیامت کے دن تمہارے اعمال کو تولنے کے
जिस्म पर मेहनत करते हो, जिम जाते हो, अंडा खाते हो, दूध पीते हो, बहुत अच्छी बात है। हमारी कौम को ताकतवर नौजवानों की जरूरत है, मगर अपने जिस्म के साथ साथ अपने ईमान को भी ताकतवर बनाओ, अपनी रूह को भी ताकतवर बनाओ, अपने किरदार को भी ताकतवर बनाओ, तकवा वाले भी बनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नहु लयातिर रजुलुस समीउल अज़ीम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन एक ऐसा इंसान भी आएगा जो बड़ा बॉडी बिल्डर होगा, बड़ा पहलवान होगा, बड़ा हट्टा कट्टा होगा, बड़ा मोटा ताजा होगा। वमा यज़िनु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, लेकिन अल्लाह के तराजू पर एक मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन नहीं होगा। अल्लाह के तराजू पर वजन होगा आपके ईमान का, आपके अमल का, आपके तकवा का। इसलिए अपने जिस्म के साथ साथ अपनी रूह के ऊपर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेड़ के ऊपर चढ़ करके मिसवाक तोड़ रहे थे और बड़ी दुबली दुबली पतली पतली उनकी टांगें थी और हवा में जब उनकी टांगें लहराती थी तो सहाबा किराम देख करके हंसते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्यों हंसते हो? सहाबा ने कहा कि मेरी दिल का साफ नहीं। अरे अल्लाह के नबी देखिए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की टांगें बड़ी पतली पतली हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया लहुमा अस्फलु फिल मीज़ान मिन अस्फलु फिल मीज़ान मिन उहद, अल्लाह के तराजू पर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की ये दोनों टांगें बहुत पहाड़ से भी ज्यादा वज़नी होगी। मेरे नौजवान भाइयों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने अंदर ईमान की ताज़गी पैदा करो, ईमान के एतबार से अपने आप को मजबूत बनाओ, क़यामत के दिन हम तभी बच पाएंगे। और क़यामत के दिन एक पुल भी होगा, उस पुल का नाम होगा पुल सिरात। तमाम के तमाम लोग उस पुल को पार करके, उस पुल को पार किए बगैर कोई जन्नत नहीं जा सकता। और वो पुल कैसा होगा? बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। और अपने अपने ईमान और अकीदे के एतबार से कोई हवाओं की तरह गुजर जाएगा, कोई तेज रफ्तार घोड़ों की तरह गुजरेगा, कोई घिसक घिसक करके गुजरेगा और कोई नीचे गिरेगा। और नीचे क्या होगी? जहन्नम। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया। मेरे बंदो, तुम में से हर इंसान को जहन्नम के ऊपर जो पुल है उस पुल पर से गुजरना पड़ेगा। तुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जथिया। लेकिन उस पुल के ऊपर हम मुत्तक़ी लोगों को बचाएंगे और ज़ालिमों को उसके अंदर गिरा देंगे, ज़ालिम लोग गिर जाएंगे। उस पुल के ऊपर से जो अल्लाह के फतकार और ज़ालिम बंदे होंगे वो गिर जाएंगे और जो मुत्तक़ी लोग होंगे वो बच जाएंगे। मेरे भाइयों, दुआ करो अल्लाह पुल सिरात पर हम सबको बचाए। तो ये क़यामत है। अच्छा, दुनिया में स्कूल में रिजल्ट मिलता है, जो बच्चे पास होते हैं उनके रिजल्ट पर क्या होता है कि पास, जो बच्चे फेल होते हैं उनके रिजल्ट पर डिक्लेयर कर दिया जाता है ये फेल। क़यामत के दिन ये कैसे डिक्लेयर होगा कौन पास है कौन फेल? अल्लाह फरमाता है जिसका नाम अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो पास, और जिसका नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो फेल। अल्लाह ने दोनों का नक्शा खींचा है कुरान के 29वें पारे में सूरह अल-हाक़ा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम अमाल उसके दाहिने हाथ में, उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा। फ़यक़ूल, वो कहेगा हाउम क़ुरऊ किताबिया, ओ लोगों ये मेरी किताब है इसको पढ़ दो। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मुझे यकीन था मुझे मेरा हिसाब मिलेगा। एक मुसलमान लड़की होगी, वो अल्लाह के यहाँ जब उसके नाम अमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा वो कहेगी अल्लाह, जब दुनिया में दूसरी लड़कियां बेपर्दा घूमा करती थी, अल्लाह मैंने अपने हुस्न की कभी नुमाइश न की, मैंने अपने चेहरे को कभी गैर के सामने न खोला। अल्लाह मैं तेरे हुक्म पर अमल पैरा नहीं, मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। अल्लाह मुझे यकीन था मेरी कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी। इतनी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मुझे मेरा हिसाब मिल करके रहेगा। एक नौजवान आएगा जिसने अपनी जवानी को बचाया था, जिसने ज़िना से बचाया था, जिसने बदकारी से बचाया था, जिस दौर में दूसरे लड़कियों से बात करने पर फख्र किया करते थे, उसने अपने आप को इन सारी चीजों से दूर रखा था। वो नमाज का पाबंद था, वो तकवा वाला था, वो ईमानदारी से अपने सारे काम किया करता था। उसने अपनी जवानी को मस्तानी होने न दिया, उसने अपनी जवानी को दीवानी होने न दिया, उसने अपनी जवानी को अल्लाह
کو چھوڑ کر کے دسمبر کی اور جنوری کی سردی میں فجر کی نماز میں آیا کرتا تھا، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے اپنی نیند کو قربان کر دیتا تھا۔ کل قیامت کے دن وہ بھی آئے گا اور کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب ضرور ملے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ فرماتا ہے ایسا انسان عیش و آرام کی زندگی فی جنت عالیہ، دنیا میں پتہ نہیں بیچارے کے پاس اپنا مکان تھا، دنیا میں پتہ نہیں اس کے پاس ڈھنگ کا گھر تھا کہ نہیں تھا، لیکن آج جنت میں اعلیٰ بہترین اور اونچا مکان، قطوفہا دانیہ، دنیا میں اسے بہت سارے پھل فروٹ نصیب نہیں ہوئے اور آج جنت کے پھل اس کے لیے گرے پڑے ہیں، اس کو جو پھل چاہیے وہ پھل خود اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، اسے پھل توڑنے کے لیے محنت نہیں کرتے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے دنیا میں ہمیں راضی کرنے والا عمل کیا تھا، آج تیرے کھانے اور پینے کا دن ہے، آج تیری موج مستی کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اب یہ دوسرا نقشہ سن لیجیے، اسی پر بات کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب بائیں ہاتھ میں انسان کا نام اعمال دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اے کاش میرا حساب و کتاب مجھے پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، یہ قیامت نہ ہوتی، یہ حساب و کتاب نہ ہوتا، یہ جنت نہ ہوتی، یہ جہنم نہ ہوتی، اے اللہ کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میں بڑا مال والا تھا، بڑے پیسے والا تھا، بڑی دولت میں نے اکٹھا کر کے رکھی تھی، لیکن آج میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، میں بڑی سلطنت والا، بڑے پاور والا تھا، میری سلطنت میرے کوئی کام نہیں آئی۔ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، فرشتوں اس کو پکڑ لو، اس کو باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو۔ یہ ہوگا قیامت۔ میرے بھائیوں، اس دن کی ہولناکیوں کی یہ مختلف تذکرے ہیں کہ میں نے قرآن سے آپ کے سامنے رکھے، اور وہ دن ہم سب کو فیس ہے۔ اس دن جب لوگ گرمی سے بےحال ہو کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں اور ان سے کہیں گے کہ اے آدم آپ ابو البشر، ہم سب کے باپ ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا ہے، آپ اللہ سے تھوڑی ہماری سفارش کریں، تو آدم علیہ السلام کہیں گے ان ربی غضب لم یغضب مثلہ ابدا، آج میرا رب اتنے غصے میں اتنا غصے میں کبھی نہیں، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح کے پاس آئے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں وہ بھی معذرت کر دیں گے، لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے وہ بھی معذرت کر دیں گے، لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں۔ پھر اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے اور آپ سے جب سفارش کرنے کو کہیں گے تو اللہ کے نبی کہیں گے، سارے نبی تو کہیں گے لست لہا، میں سفارش نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا، میں سفارش کروں گا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے اور اپنے رب کی ایسی تعریف کریں گے جو اس دن تک کسی نے نہیں کی ہوگی، اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ اللہ اپنے نبی سے کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے حبیب اے محمد سر اٹھائیے، سر توڑا، مانگیے دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت دیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی اپنی امت کے گنہگاروں کی شفاعت کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ توحید پر پکے ہوں، عقیدے پر پکے ہوں، ایمان پر پکے ہوں۔ اللہ کے نبی کسی مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں کریں گے۔ تو قیامت کی ہولناکیوں پر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے نصوص کی روشنی میں ہم قیامت کے دن کی تیاری دنیا میں کریں گے، اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کا جو انتظام اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اس دن کی گرمی سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے، ہم اس طریقے کو اپنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین
اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرما دے، ہمیں قیامت کی کبھی سختیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حساب آسان کر دے، قبر کی منزل آسان کر دے، آخرت کی ساری منزلیں آسان کر دے، اور اللہ جہنم سے بچاتے ہوئے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔